اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہوا، کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مغرب کی نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور مزید کرم یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں تھوڑی دیر دین کی مجلس میں غور و فکر کے ساتھ بیٹھنے کے لیے جمع فرمایا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، تھوڑی دیر دین کی مجلس میں غور و فکر کرنا، اس پر اللہ رب العزت نے مغفرت کے یعنی اجر عظیم کے وعدے رکھے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم دیکھیں کہ کلمات کہے گئے اذان میں، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ہم نے سنا کہ گواہی دی گئی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دی گئی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور گواہی دی گئی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہ کامیابی نماز میں ہے، اور لوگ دوڑو کامیابی کی طرف۔ الصلاۃ خیر من النوم، فجر کی اذان میں کہا جاتا ہے کہ نیند سے بہتر جو ہے وہ نماز ہے، لیکن ہم سمجھنے کو تیار نہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمیں اللہ کی لاٹھی سے ڈرنا چاہیے۔ انسان جب اللہ کی لاٹھی چلتی ہے، اچھے بچ نہیں سکتے اس سے، اللہ صبر کرتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کہتے ہیں جو بندہ زمین والی مخلوق پر رحم کرتا ہے، اللہ رب العزت اس پر رحم فرماتے ہیں، اور جو بندہ اللہ کی مخلوق پر رحم نہیں کرتا، اللہ رب العزت اس پر رحم نہیں کرتے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم دیکھیں کہ اذان سب نے سنی، لیکن اللہ رب العزت نے جس کو محبت کی نظر سے دیکھا، اللہ رب العزت نے اسے مسجد میں آنے کی ہدایت دی۔ ہم نے سجدہ کیا، یہ کمال کی بات نہیں ہے، اللہ نے ہمیں اپنے سامنے جھکایا، اللہ نے ہمیں اپنے سامنے جھکانا پسند کیا، یہ کمال کی بات ہے۔ ہم سوچیں جو انسان سجدہ نہیں کر رہا ہے، اسے یہ سوچنا چاہیے ہم نے ایسی کون سی خطا کر دی جس کی وجہ سے اللہ رب العزت ہمیں اپنے سامنے جھکانا تک پسند نہیں کر رہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، بتایا کہ اگر کسی علاقے میں کوئی پولیس والا آ جائے، کوئی ایس پی آ جائے، کوئی سی ایم آ جائے، اور وہ آواز لگائے، کسی کو بلائے، تو لوگ بڑی توجہ سے اس کی بات سنیں گے، بڑی توجہ سے اس کی بات سنیں گے، وہ بلائے گا، اس کے سامنے پیش ہو جائیں گے۔ لیکن پورے عالم کے بادشاہ، احکم الحاکمین، جس کی حکمرانی ساتوں زمینوں ساتوں آسمانوں پر ہے، جس کی حکمرانی زمین کے ذرے ذرے پر ہے، جس کی حکمرانی دریائے نیل پر ہے، جس کی حکمرانی دنیا کے ہر باشندے پر ہے، جس کی حکمرانی چرند پرند درند اور ہر سورج اور چاند پر ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس کے گھر سے ہمیں آواز آ رہی ہے دن میں 5 مرتبہ، لیکن ہم اس کے گھر میں جانے کے لیے تیار ہیں۔ ہمیں اس دن کی سختی سے ڈرنا چاہیے جس دن ہمیں قبر میں اکیلا چھوڑ دیا جائے گا، کوئی ہمارا ساتھی نہ ہوگا۔ ہم دنیا کی رنگینیوں میں اس قدر مشغول ہیں کہ ہم اپنی قبر کو اور آخرت کو بھلا چکے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحاباؤں کے قافلے کے ساتھ جا رہے تھے، راستے میں ایک گندی جگہ ملی، کوڑا پھینکنے کی جگہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر چڑھ گئے، اس پر ایک بکرا مرا ہوا پڑا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہاتھ میں اٹھایا اور فرمانے لگے، اے میرے صحابہ، تم لوگوں میں سے کون ہے جو اسے خریدے گا؟ کون اسے خریدنا چاہے گا؟ صحابہ رضی اللہ عنہم عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی، اگر یہ زندہ بھی ہوتا، ویسے بھی اس کی آنکھ پھوٹی ہے، اس کی سینگ ٹوٹے ہیں، زندہ بھی ہوتا تب بھی کوئی نہ خریدتا، حالانکہ یہ تو مرا ہوا، آپ کون اسے خریدے گا؟ اللہ کے نبی نے دوبارہ خطاب فرمایا۔ اللہ کے نبی فرمانے لگے، اے میرے صحابہ، میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو بکرا میں نے ہاتھ میں لے رکھا ہے، اسے کون خریدنا پسند کرے؟ صحابہ نے پھر وہی کلمات دہرائے، کہا اللہ کے نبی، اگر یہ زندہ بھی ہوتا تب بھی اسے کوئی نہ خریدتا، اس کی سینگ نہیں ہے، اس کی آنکھ پھوٹی ہے، اور یہ مرا ہوا بھی ہے، اسے کوئی نہیں خریدے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے میرے صحابہ، جس قدر تمہارے دل میں اس بکرے کے لیے اہمیت نہیں ہے نا، اس قدر اس دنیا کی اہمیت اللہ کی نظر میں ذرہ برابر نہیں۔ ہم نے اہمیت بنا رکھی ہے۔ حضرت جی فرماتے ہیں، کہتے ہیں، ہم نے
پیسہ پیسہ پیسہ، دنیا دنیا دنیا، اتنا اس کو بولا ہے کہ ہمیں اس میں سمجھ میں آ گیا کہ جو دنیا میں ہوگا پیسے سے ہوگا، جو ہوگا مال و دولت سے ہوگا، شہرت سے ہوگا۔ لیکن حضرت جی فرماتے ہیں اگر ہم وہی اللہ کے ذکر میں لگ جائیں تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ جو ہوگا پیسے سے نہیں ہوگا، اور آخرت میں پیسے کا سکہ نہیں چلے گا، اور آخرت میں تو اعمال کا سکہ چلے گا۔ اور ہم اللہ کے ذکر میں مشغول ہو گئے نا تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ جو ہوگا اعمال سے ہوگا۔ ایک بندہ تھا، حضرت جی نے پوری محفل میں مرکز میں پوچھا، اچھا یہ بتاؤ تم میں سے کبھی کسی نے اپنی نماز کے ذریعے اللہ سے اپنا کوئی کام بنوایا؟ تو اس میں سے ایک بندہ کھڑا ہو گیا، وہ کہنے لگا حضرت جی میرے پاس ایک بھینس تھی اور ہمارا گھر کا سارا معاملہ اسی کے ذریعے چلا کرتا تھا، اسی سے خرچہ پانی چلتا تھا، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہم غریب پریوار سے ہیں، غریب خاندان سے۔ تو کہنے لگے ایک دن وہ بھینس مر گئی، جب مر گئی تو ہمارے گھر کا بیڑا غرق ہو گیا۔ جب بیڑا غرق ہو گیا تو ہم نے اللہ کے سامنے اللہ کے لیے نماز پڑھی، عبادت کری اور اللہ سے دعا مانگی۔ ہم نے کہا اللہ آپ اس کو کل محشر میں بھی زندہ کریں گے، کل محشر میں زندہ کریں گے، لیکن یہ کل ہمارے کوئی کام نہ آ سکے گی، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور اگر آپ آج اسے زندہ کر دیں گے تو ہمارا گھر کا جو خرچہ پانی وہ چل پڑے گا، ہمارے بچے جو روزی یعنی ہم جو پریشان ہو رہے ہیں وہ معاملات ہمارے حل ہو جائیں گے۔ بتایا کہ وہ بھینس رینگتی ہوئی زندہ کھڑی ہو گئی۔ ایسے ایسے واقعات پیش آتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ کی طرف سے ہمیں دنیا میں چھوٹی چھوٹی چیزیں دکھائی جاتی ہیں۔ اللہ نے اتنے اور جو قومیں آئیں انہیں پانی کے ذریعے ہلاک کر دیا، آگ کے گولے برسا کے ہلاک کر دیا، اور کسی کو بندر بنا کے ہلاک کر دیا، اور کسی کو ہوا کے ذریعے ہلاک کر دیا، اور کسی کو کوئی بستی ایسی تھی کہ زمین سے لے کے اوپر تک اٹھا کے لے گئے اور آسمان سے جا کے پھر ایسی پٹک دی تو